ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 6 اکتوبر 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 343 میں ہم انشاءاللہ سورۃ القاریعہ سے سٹارٹ لیں گے، اور امید ہے کہ آج ہماری یہ سیکنڈ لاسٹ کلاس ہوگی. اگلی دفعہ انشاءاللہ تکمیل قرآن ہوگی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرامت والا ہی معاملہ ہے کہ ہماری یہ جو قرآن کلاسز ہیں وہ اکتوبر 2010 میں شروع ہوئی تھی، اور اکتوبر 2019 میں ہماری آخری قرآن کلاس ہوگی. یعنی 9 سال کے اندر انشاءاللہ یہ 344 لیکچرز کے اندر یہ تکمیل قرآن انشاءاللہ ہماری ہو جائے گی. آج 343 نمبر ہے. اس کے بعد ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ قرآن حکیم کو پھر ظاہر ہے کہ سٹارٹ سے شروع کریں گے، اور اس میں اتنی تفصیل کے اندر اب نہیں میں جاؤں گا. اس کی وجہ ہے کہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک آیت کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے گھنٹوں گفتگو بھی کی ہے جو اختلافی موضوعات سے ریلیٹڈ تھی، اور اس حوالے سے میں نے کافی ڈیٹیل گفتگو کی تھی جب ہماری قرآن کلاس نمبر 300 ہوئی تھی نا. 300 نمبر لیکچر جو قرآن کلاس کا ہے اس میں تقریباً پہلے 35-40 منٹ صرف اسی پہ تھے کہ یہ قرآن کلاسز ریکارڈ کرنے کا مقصد کیا تھا، اتنی ڈیٹیل کے ساتھ تفسیر ریکارڈ کروانا کیوں ضروری تھی، بجائے تفسیر کو ریٹن فارم میں لانے کے ویڈیوز کی شکل میں آج کے دور کے اختلافی مسائل کو ڈسکس کرنا یہ کہاں تک ضروری تھا، اور کیا کمی تھی ایسی کہ جس کو فلفل کیا جاتا صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں قرآن حکیم کی تفسیر، قرآن پاک کی آیات اور احادیث کی روشنی میں. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بہرحال یہ ہے کہ اس کے بعد ہم جو قرآن کلاسز سٹارٹ کریں گے ان کے لیے ہم کوئی یعنی عنوان بھی ڈیفرنٹ ڈیوائز کریں گے. ابھی تو ہمارا جو ہے وہ قرآن تفسیر لیکچر کے نام سے یعنی اپلوڈ ہو رہی ہیں جو ویڈیوز ہیں، وہ ذرا ڈیفرنٹ ہم کوئی اس کا رکھ لیں گے تھم نیل بھی، تاکہ اس سے ڈیفرنٹ ہو جائے. پلس ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اب جو قرآن کلاسز ریکارڈ ہوں گی ان میں جو قرآن حکیم کی آیات جن کی میں تلاوت کر رہا ہوتا ہوں وہ نیچے ڈسپلے بھی ہوں، تاکہ جب کوئی شخص وہ ویڈیو دیکھے تو اسے مصحف سامنے کھولنے کی ضرورت پیش نہ آئے، بلکہ اس کو آیت نیچے لکھی ہوئی نظر آئے. ظاہر ہے کہ یہ
خواہش کرنے کو تو بہت آسان ہے، لوگ بڑے بڑے مشورے دیتے ہیں یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے یہ کہنے کو تو ایک چھوٹی سی دم ہوتی ہے، ایک پورا ہاتھی اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ یہ ورکنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ہماری ویڈیوز ایک دن بھی ڈیلے ہو جائیں تو لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، جی ویڈیو تو کل ریکارڈ ہوئی تھی اپلوڈ کیوں نہیں ہوئی ہے؟ تو ظاہر ہے جب یہ ساری چیزیں جڑیں گی تو پھر تو گیپس آئیں گے۔ تو اس کے لیے اب ارادہ یہی کیا ہے کہ نیکسٹ جو قرآن کلاسز ریکارڈ ہوں گی ہماری اس تکمیل قرآن کے بعد، وہ ایک ہفتے کے ڈیلے سے اپلوڈ ہوا کریں گی۔ اور ظاہر ہے وہ پہلی دفعہ ہی آپ کو تردد ہوگا، مثلا اس اتوار کو جو کلاس ریکارڈ ہوئی ہے وہ اگلی اتوار سے پہلے کسی بھی دن، جمعرات کو، جمعے کو یا ہفتے کو یا ایون اتوار کی صبح اپلوڈ ہو جایا کرے گی، اور جو اگلی والی ہوگی وہ اس سے اگلی دفعہ ہوگی۔ تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک اتوار ایسی ہوگی جس پہ ہماری قرآن کلاس اپلوڈ نہیں ہوگی، اس کے بعد پھر ریگولرلی ایک ہفتے کے گیپ سے اپلوڈ ہوں گی۔ لیکن اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ایک ہفتے کا ٹائم مل جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک گھنٹے کی کلاس کے اوپر اگر یہ ورکنگ آپ کو کرنی پڑے نا، کہ جب میں بول رہا ہوں وہی آیات نیچے ڈسپلے ہوتی ہوئی نظر آئیں، تو میرے بھائی یہ کم از کم 4-5 دن کا کام ہے۔ کنٹینیوسلی بھی اگر روزانہ 6-7 گھنٹے لگائے جائیں نا، تو تب جا کے یہ ایک ویک کے اندر یہ سارا کام مکمل ہوگا۔ ظاہر ہے احتیاط کے ساتھ کرنا ہے نا، اس طرح تو نہیں ہے کہ ویسے ہی ڈسپلے کروا دینا ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے جب میں خاموش ہو کے اس کی ایکسپلینیشن کرتا ہوں، اس دوران پھر اس کو غائب کرنا ہوگا، پھر نیکسٹ آیت آئے گی، پھر نیچے ڈسپلے کرنی ہوگی، تو یہ مشکل کام ہے۔ تو اس کا ہم نے سلوشن پھر یہی ڈھونڈا ہے کہ ایک ہفتے کا گیپ آ جائے گا، بس وہ ایک اتوار ہوگی جس پہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوگی، اگلی اتوار سے وہ پچھلے والی، پھر اس سے والی جو ہے اگلی دفعہ، اس طریقے سے۔ البتہ جو تحقیقی مجالس ہیں وہ انشاءاللہ ٹائم پہ اپلوڈ ہو جایا کریں گی۔ وہ ہمارا یعنی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اتوار والے دن جو ریکارڈنگ ہوئی ہے وہ منگل کی رات سے پہلے پہلے اپلوڈ ہو جائے، کیونکہ اس میں رینڈرنگ والا ایشو بھی ہوتا ہے اور چیزیں بھی انوالو ہوتی ہیں، بعض اوقات کٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے اوپر ورکنگ ٹائم لگتا ہے۔ پھر ہم چونکہ ایچ ڈی ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اپلوڈنگ کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، بعض اوقات 10-12 GB کی ویڈیو بھی ہوتی ہے جس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنے کے لیے آپ کو گھنٹوں چاہیے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ تو یہ میں نے یعنی اناؤنسمنٹ اس حوالے سے کر دی تاکہ مستقبل کا لائحہ عمل آپ کو کلیئر ہو۔ ویسے بھی میں نے ایک تحقیقی مجلس میں بھی بتایا تھا کہ ہم اس طریقے سے اس کو لے کے چلیں گے کہ قرآن کلاسز ہی اب چلیں گی، ایک ڈیفرنٹ عنوان کے ساتھ، نئے تھم نیل اس کا ڈیزائن کر دیں گے تاکہ یہ قرآن والا سلسلہ تو چلتا رہے۔ ظاہر ہے یہ تو کنٹینیوس لرننگ ہے، 9 سال کے اندر بمشکل ہم نے اسے مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اب 9 سال پہلے جو کچھ پڑھا تھا تو آج تو نہیں لوگوں کو یاد ہوگا، پھر کئی لوگ نیٹ ورک میں بعد میں ایڈ ہوتے ہیں، ان کے لیے چیزیں پھر شروع سے قرآن حکیم کو سننا ان کے لیے زیادہ دلچسپی کا باعث ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اب تو صرف ہم جب کلاسز ریکارڈ کروایا کریں گے تو ریفرنس دے دیا کریں گے کہ ہاں جی اس آیت کے اوپر چونکہ مسئلہ حاضر و ناظر سے ریلیٹڈ ہے، اس پہ مسئلہ نمبر 7 دیکھ لیں، یہ آیت مسئلہ علم الغیب سے ریلیٹڈ ہے، مسئلہ نمبر 6A اور 6B دیکھ لیں، یہ آیت جو ہے حیات النبی سے ریلیٹڈ ہے، مسئلہ نمبر 5 دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، یہ آیت وفات النبی سے ریلیٹڈ ہے، مسئلہ نمبر 163 دیکھ لیں۔ تو یہ سارا اس طرح پھر وہ ریفرنس، اور وہ سارے مسئلہ نمبر ہمارے ریکارڈ ہوئے ہیں قرآن کلاسز کے دوران۔ مثلا ایک آیت جو آئی تھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے، اس پہ میں نے 6 قرآن کلاسز کی تھی۔ پہلی 3 قرآن کلاسز جو ہیں اللہ کے ذکر سے ریلیٹڈ، اور اس سے اگلی 3 کلاسز جو ہیں قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل سے ریلیٹڈ، 3 کلاسز کی تھی۔ اب وہ 12 صورتیں ہیں، ان کے فضائل، اب وہ جب صورتیں آتی ہیں تو ظاہر ہے میں پھر دوبارہ سے تو فضیلت الحسنہ نہیں ریکارڈ کرواؤں گا، تو ریفرنس دے دیا جائے گا۔ تو اب اگلی جو قرآن کلاسز ہیں وہ ذرا مختصر ہوں گی اس حوالے سے، اس میں صرف ریفرنس دے دیے جائیں گے، اور پھر پلس آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کوئی ویڈیو کلپ چڑھتی ہے اور اس میں کوئی میں کراس ریفرنس کے طور پہ کسی کلپ یا لیکچر کا حوالہ دیتا ہوں تو ہم اسے جو ہے نا پن کر دیتے ہیں کومنٹس کے اندر۔ اب بلکہ یہ ابھی جو ریسنٹ ویڈیو رپلائی ٹو مفتی منیب الرحمان آن یزید اینڈ حضرت حسین علیہ السلام، اس میں تو ہم نے ڈسکرپشن میں بھی وہ 6 جو کراس ریفرنس کے طور پہ میں نے ویڈیوز کوٹ کی تھی، ان کے لنکس بھی، ان کے عنوانات بھی ڈال دی ہیں تاکہ کسی کو ڈھونڈنی نہ پڑے۔ اب یہی آخری درجے میں کر سکتے ہیں نا کہ آپ کو ڈھونڈنی نہ پڑے، ویسے تو آپ یوٹیوب پہ جا کے کچھ بھی لکھیں تو وہ چیز خود ہی کھل جاتی ہے۔
تو یہی ہم کیا کریں گے، اگر ایک قرآن کلاس کے اندر میں کوئی ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں کہ اس میں فلاں آپ مسئلہ نمبر دیکھ لیں، اس میں فلاں مسئلہ نمبر دیکھ لیں، تو وہ جتنا میں کوٹ کروں گا وہ ہم ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دیا کریں گے عنوان کے ساتھ، تاکہ آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے، اگر کسی کو دلچسپی ہے تو وہ اس طریقے سے اس کو دیکھ لے۔ اور پھر ہم مختصر یعنی ایک تفسیر انشاءاللہ ریکارڈ کروائیں گے جب یہ ہماری قرآن کلاسز انشاءاللہ تعالی مکمل ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القاریعہ، چونکہ پارہ نمبر 30 ہے ہی انذار بالآخرہ ہے، تو اکثر صورتیں جو ہیں وہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتی ہیں، انہی میں سے ایک صورت یہ بھی ہے۔ القاریعہ، وہ دل ہلا دینے والی کڑک۔ یہ قاریہ یعنی عربی زبان کے اندر کوئی شخص اگر آ کے کسی کے دروازے کو زور سے پیٹنا شروع کر دے نا، متنبہ کرنے کے لیے، ظاہر ہے اگر کوئی زور سے پیٹ رہا ہے تو مراد یہ ہے کہ کوئی آفت آ رہی ہے، تو اس کے لیے القاریہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہے القاریہ، وہ بڑی کھڑکھڑانے والی۔ مل قاریہ، تم کیا جانو کہ وہ بڑی کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ قاریہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ دن، قیامت کا دن ایسا ہوگا جس دن لوگ بکھرے ہوں گے پروانوں کی طرح۔ اب یہ مونسون کا مہینہ جب آتا ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، آپ دیکھتے ہیں کہ پتنگے نمودار ہوتے ہیں بارش کے بعد، اور ان کی لائف تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، اور کس طرح وہ تھوڑی دیر بعد بکھرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورۃ القمر میں اس کی ایک ایگزامپل بیان کی گئی جراد کی، ٹڈیوں کے معنی تم زمین سے نکلو گے، کس طرح وہ پوری فصل کے اوپر جو ہے وہ پھیل جاتی ہیں۔ تو قیامت والے دن اس طرح لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے، اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ جو شخص زمین میں دفن ہوا ہو زمین سے اٹھایا جائے گا، جس کی راکھ ہواؤں میں بکھر گئی اس کو اللہ تعالیٰ ہواؤں سے جمع کر لے گا، کوئی سمندر میں غرق ہوا وہاں سے جمع ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی مانند ہوں گے۔ یہ آج کل اب یہ سردیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے، تو آپ یہ کبھی یہ جو رضائیاں بھرنے والی دکان ہے نا، جہاں پہ روئی کو جو ہے وہ بھرا جاتا ہے تکیوں کے اندر، رضائیوں کے اندر، تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ وہاں پہ روئی کے جو باریک ریشے یوں اڑ رہے ہوتے ہیں، اس طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ اس روئے ارض پہ سب سے محکم چیز اللہ کی مخلوقات میں سے پہاڑ ہے۔ پہاڑ سے زیادہ کوئی مضبوط اور محکم چیز نہیں ہے۔ جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے آپ جانوروں کو دیکھ لیں، نباتات کو دیکھ لیں، جمادات کو دیکھ لیں، یہ جمادات میں آتے ہیں نا، سب سے مضبوط چیز پہاڑ ہے۔ کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کلومیٹرز پہ پھیلے ہوئے ہیں، کتنی مضبوطی ہے ان کے اندر۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ امریکہ نے جو اپنے نیوکلیئر جو بم ہیں وہ پہاڑوں کی بیسمنٹس میں سرنگیں کھود کے سٹور کیے ہوئے ہیں، یعنی اگر اٹامک حملہ بھی ہو جائے نا تو پہاڑ اتنی مضبوط چیز ہے کہ وہ جھیل سکتا ہے اسے، جو پتھروں کے پہاڑ ہیں۔ اور وہ بھی قیامت والے دن اس طرح اڑ رہے ہوں گے جیسے جو روئی کے ریشے اڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی بھی کوئی اوقات نہیں ہوگی، گریویٹیشنل فورس ڈسٹرب ہو جائے گی ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جمع الشمس والقمر، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، ہر چیز تل پٹ ہو جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اینڈ رزلٹ دو ہی نکلنے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا میں انبیاء کی پیروی کرتے رہے، اللہ کی کتابوں کے پیچھے چلتے رہے، اور دوسرے انبیاء کی مخالفت میں زندگی گزارتے رہے، دونوں کا انجام ڈیفرنٹ ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر اس دن جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ شخص تو اپنے دل کی عیش والی زندگی میں ہوگا، جو اس کا دل چاہے گا نا وہ عیاشی کا لیول اسے ملے گا، جس کے
جو پلڑا ہے قیامت والے دن بھاری ہوا۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ نیکیاں اور برائیاں تولی گئیں اور نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا، جیسے ہمارا وہ ایک بیلنس استعمال ہوتا ہے نا، ترازو، ایک طرف یعنی اس کے لیے ریفرنس ویٹ رکھا جاتا ہے، دوسری طرف چیز رکھی جاتی ہے، تو ایک پلڑے کے اندر نیکی رکھی جائے گی، ایک میں برائی، جس کی نیکی جو ہے وہ وزنی ہو گئی وہ عیاشی کی زندگی میں ہوگا، فی عیشۃ راضیہ، عیش کی زندگی میں ہوگا، اور جس کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا نعوذ باللہ، تو اس کے لیے پھر مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ اور دوسرا، اب یہاں پہ نیکیوں اور برائیوں کا ذکر نہیں آیا، صرف یہ ہے کہ جس کے وزن بھاری ہوں گے، تو اس میں امپلائڈ ہے کہ نیکیوں کا وزن، یا یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح ہماری دنیا میں بھی ایک سپرنگ بیلنس بھی یوز ہوتا ہے، جس میں آپ کو ریفرنس نہیں لیتے بلکہ صرف چیز کو ہی تولا جاتا ہے، تو کسی شخص کی صرف نیکیاں ہی تولی جائیں اور جو اللہ نے ڈیٹم لیور مقرر کیا ہوا ہے اس میں وہ پوری اترے، تو وہ گناہوں تک جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ ہاں جی اس کی نیکیاں ہیں یہ کافی ہیں، 33 نمبر مل گئے ہیں، پاس کر دو اسے۔ تو اور اس سے بھی بڑی چیز ہے، کئی لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دیا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، 70,000 لوگ میری امت کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس میں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، 70,000 لوگ، ظاہر ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، ان کی نشانیاں ہیں، ان کے اندر کیا کوالٹیز پائی جاتی ہوں گی، ان کے لیے وہ بشارت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، نیکیاں تولی جا رہی ہیں سپرنگ بیلنس سے، وہ ہلکی نکل آئی ہیں، زیادہ وزن ہی نہیں ان کا، یا اگر دوسرے ترازو میں تولی جا رہی ہیں تو وہ گناہوں کے مقابلے پہ کم پڑ گئی ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ، ہاویہ۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، اللہم اجرنا من النار۔ اور یہ آگ کوئی عام آگ نہیں ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے آخرت کی جہنم کی آگ، 70 گنا زیادہ۔ اب میرے بھائیو، اگلی صورت جو ہے وہ میری فیوریٹ 3 صورتوں میں سے ہے قرآن حکیم میں، قیامت مضمر ہے جی صورت کے اندر۔ اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے شہدائے احد کے قبرستان میں جا کے ان کی قبروں کے اوپر جنازہ دوبارہ پڑھا، 8 سال کے بعد۔ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا اور 11 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے وہاں پہ خطبہ دیا۔ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں خطبہ ڈالا بھی ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قبرستان میں خطبہ دیا عبرت کے لیے کہ مرنے کے بعد سب نے ادھر ہی آنا ہے، چونکہ آپ بھی دنیا سے جا رہے تھے، آپ کو اللہ نے بتا دیا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آخری دفعہ رسول اللہ کو ممبر پہ اسی دن دیکھا تھا، اس کے بعد میں نے حضور کو ممبر پہ چڑھے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا حوض کوثر یہیں پہ دکھا دیا ہے، اس وقت میرا ممبر میرے حوض کوثر پہ لگا ہے، میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی میں آگے جانے والا ہوں، تم میرے بعد میرے پیچھے آؤ گے۔ ظاہر ہے نبی علیہ السلام نے ایک دعوت کھڑی کی تھی، اتنی محنت سے اپنی ایک ٹیم تیار کی تھی، اب دنیا تو ظاہر ہے ہر بندے نے چھوڑ کے جانا ہے، تو آپ کو یہ ٹینشن بھی تھی کہ میں جو پیچھے لوگ چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو آخری درجے تک وصیت کر جاؤں کہ میرے بعد تمہیں خطرہ کن کن چیزوں سے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اپنے بعد تم سے یہ ڈر نہیں کہ تم دوبارہ سے بت پرستی میں مبتلا ہو جاؤ، شرک کرنے لگ پڑو، یہ تو مجھے کانفیڈنس ہے کہ تم، یعنی اپنے صحابہ کے بارے میں آپ کو ایک گارنٹی تھی، تربیت یافتہ جو لوگ تھے، کہ یہ شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے، البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور دنیا کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے تو اپنی وفات تک فقر ہی دیکھا تھا، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی، بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا،
کوئی پکانے کے لیے چیز نہیں ہوتی تھی، دو کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور دوسرا پانی، اور کھجوریں بھی کوئی ٹن و ٹن نہیں، دو کھجوریں اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت، اور دو کھجوریں اور ایک پانی کا پیالہ میٹھا شام کے وقت، کیونکہ میٹھا پانی وہاں پہ ایشو تھا ریگستان میں۔ آج بھی آپ ذرا ریگستانی علاقوں میں چلے جائیں تو کتنے کلومیٹرز پیدل سفر کر کے، وہاں کی تو زندگی میں ایشو ہی یہی ہے کہ پانی بھر کے لانا ہے 8 کلومیٹر سے، اور آپ نے آٹا جو ہے چکی میں پیس کے بس روٹی پکانی، یہ ٹوٹل لوگوں کی زندگی ہے۔ یہ جو آپ یاشی ہیں جو نیٹ پہ یوٹیوب پہ بیٹھے رہتے ہیں اور فیس بک پہ، یہ تو وہاں کے مسئلے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہاں کے تو مسئلے ہی کچھ اور ہیں۔ تو اس زمانے میں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ یعنی آپ علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کا گزارا کالی چیزوں پہ ہوتا تھا۔ اب ظاہر ہے نبی علیہ السلام کو ٹینشن تو تھی کہ میرے بعد جب دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے تو مسلم شریف کے آگے الفاظ ہیں اس شہدائے احد والے قبرستان میں جو خطبے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، حتیٰ کہ تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح تم سے اگلی امتیں برباد کر دی گئی۔ اور وہی ہوا ہے، آپ دیکھ لیں 30 سال ہی سکون سے گزرے ہیں، وہ بھی بمشکل، اور اس کے بعد کیا ہوا ہے امت کے ساتھ؟ پھر اسلام کا عروج تو نیچے ہی آیا ہے، مسلمانوں کا عروج اوپر گیا ہے۔ ظاہر ہے ایک سپر پاور تھی، اس کا ایکسپلوژن تھا، جب بھی آج امریکہ سپر پاور ہے تو سر وہ بھی بدماشی کر رہا ہے، اس وقت ہم سپر پاور تھے، ہم بھی کسی کو کھنگن نہیں دے دیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک سپر پاور کا ایکسپلوژن تھا۔ اسلامی حکومتیں نہیں تھیں، مسلمان حکومتیں تھیں۔ کس کی جرت ہے کہ وہ کہہ دے گے جو سلطنت مغلیہ کی حکومت اسلامی حکومت تھی؟ میرا خود تعلق مغلیہ خاندان سے ہے، میں کیسے یہ کہہ دوں؟ اللہ کو جان دینی ہے۔ مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، اسلامی حکومتیں تو کوئی نہیں تھی۔ نہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ اسلامی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تو آپ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ فتنہ مال ہے۔ یہ صورت اسی فتنے کو ایڈریس کرتی ہے، اور بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے متفقن علیہ کہ نبی علیہ السلام نے یہی صورت پوری تلاوت کی، پوری صورت پڑھنے کے بعد کہا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، یہی کہتے کہتے مر جاتا ہے، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا کپڑے، یا آخرت میں اللہ کے لیے بھیج کے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے سٹور کر لیا، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یہ تمہارا مال ہے، باقی تو تیرے وارثوں کا مال ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی ساتھ جاتا ہے، 2 باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال یہ قبر سے باہر رہ جاتے ہیں، اور اس کے اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں نا تو وہ کہے گا تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ یہ لالچ ایسی چیز ہے جس کے پاس مال آ جائے اس کی بھی ختم نہیں ہوتی، یہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی۔ یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم میں جتنی میں بیان کر رہا ہوں، یعنی باہر کی کتابوں سے نہیں، اور یہ تقریباً آلموسٹ 17 رکت انگیز حدیثیں میں نے مسئلہ نمبر 51 میں ریکارڈ کروائی ہیں۔ رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، 11 آیات قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پہ پیش کی، جس میں میں نے یہ صورت بھی ڈسکس کی تھی، اور 17 احادیث بخاری اور مسلم سے۔ وہ سننے والا لیکچر ہے، قبلہ صحیح کرنے والا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 51۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پتہ تھی کہ میرے بعد فتنہ کیا بننے والا ہے امت کے لیے، تو آپ کا زہد پریکٹیکلی آپ نے پروف کیا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، یعنی بس سانس چلتی رہے، اس سے زیادہ مجھے رزق نہیں چاہیے۔ سر جن لوگوں نے یہ حدیثیں نبی علیہ السلام سے سنی ہوئی تھی انہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دینی تھی نا، انہوں نے ابو ذر غفاری پھر بننا ہی تھا نا۔
ابو ذر غفاری کے اوپر میرا کلپ دیکھیں، رات کو میں دوبارہ دیکھ رہا تھا وہ کلپ، آپ کسی اور دنیا میں چلے جائیں گے۔ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سیدنا ابو ذر غفاری، ٹریجک لائف سٹوری آف اے ٹرو مسلم، کہ انہوں نے کتنی کمٹمنٹ کے ساتھ زہد کی زندگی گزاری ہے۔ ایون صحابہ سے بھی وہ لڑتے تھے اس معاملے میں کہ نبی الاسلام کی یہ زندگی نہیں تھی جو تم گزار رہے ہو، اور وہ جو کچھ فورسی کر رہے تھے حضرت عثمان کے دور میں، پھر آپ نے دیکھ لیا کہ پھر اس کا انجام کیا نکلا۔ الہاکم التکاثر، غافل رکھا تمہیں، ہلاک کر دیا تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، یعنی مرتے دم تک مال 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 مال، اینڈ کوئی نہیں ہے جب تک کہ قبر کی مٹی میں نہ جا کے مل جاؤ۔ کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں تم جلد ہی جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم سے کہتے ہیں ہاں ہاں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں تم یقینی طور پر جان جاؤ گے۔ یقین تو اسی وقت آنا جب چیز سامنے آ جائے گی۔ لترون الجحیم، تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کی آگ کو۔ ثم لترونها عین الیقین، اس کے بعد تمہیں دوزخ کی جو آگ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے یقین آ جائے گا، لیکن اس میں فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن پھر تم سے اللہ تعالیٰ ہر اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا جو اس نے دنیا میں تمہیں وہ نعمت دی تھی۔ آنکھ، کان، عقل، یہ ساری چیزیں دی تھی، ان کو یوٹیلائز کر کے اللہ کی اطاعت کیوں نہیں اختیار کی؟ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ٹرمنالوجیز بھی تصوف کے ہاں تو بہت یوز ہوتی ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ وہ کہتے ہیں علم الیقین کی تو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ہمیں وحی کے ذریعے یہ علم حاصل ہو گیا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ لیکن عین الیقین اس وقت ہوگا کہ جب انسان مرے گا اور مرنے کے بعد ساری چیزیں اس کے سامنے آشکار ہونا شروع ہو جائیں گی، نزع کے عالم میں فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ قرآن حکیم کی کئی آیات اس پہ گواہ ہیں، مسئلہ 117A اور 117B عذاب قبر کے اوپر میں نے ریکارڈ کرایا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور سورۃ الحجر کے اینڈ میں بھی آیا نا، فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ تم یقین تک پہنچو۔ یقین کیا؟ موت۔ تو علم الیقین تو وحی کے ذریعے ہمیں حاصل ہے، عین الیقین آنکھوں کے ذریعے دیکھ، وہ تو مرنے کے بعد ہی ہے، نزع کے عالم میں ہے، لیکن وہ بھی بندہ واپس نہیں آ سکتا۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے، نزع کے عالم میں تو توبہ بھی قبول کوئی نہیں۔ اور ایک تیسری چیز ہے، وہ ہے حق الیقین۔ حق الیقین اللہ نہ کرے کہ اس تک نوبت آئے۔ حق الیقین یہ کہ جب کسی کو آگ میں پھینک دیا جائے گا نا، پھر اسے حق الیقین ہو جائے گا جب اس کا جسم جلے گا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، اگر ہم کہیں گے جی وہ فلاں جگہ پہ دھواں اٹھ رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ علم الیقین، کیونکہ آثار بتا رہے ہیں کہ آگ لگی ہے۔ پھر آپ قریب چلے جائیں اور آگ نظر آ جائے تو اسے کہا جائے گا عین الیقین، آنکھ سے دیکھ لیا۔ اور اگر زیادہ تسلی کرنی ہے تو بیچ میں ہاتھ ڈال دیں، تو جب ہاتھ جلے گا نا تو حق الیقین ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تم عنقریب تم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لو گے اور اس یقین کے عالم تک بھی پہنچو گے۔ آج جو تم ہمارے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلا رہے ہو، تو ایک وقت آنے والا ہے یہ ساری چیزیں کھل کے تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ثبتنا علی القرآن، اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔
اگلی صورت تو پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اس کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر قرآن میں اس صورت کے علاوہ کوئی چیز نازل نہ ہوتی تو سورۃ العصر اکیلی ہی انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی. لیکن سر یہ سورت کی 3 آیات جو ہے نا وہ بڑی حیران کن ہے اور بڑی پریشان کن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو کامیابی کے لیے جو 4 شرائط بتائی ہیں نا وہ بڑی کٹھن ہے. پہلی 2 پہ تو پھر بھی لوگ عمل کر لیتے ہیں, آخری 2 بہت مشکل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے. والعصر, قسم ہے زمانے کی. عصر ایک نماز عصر کے لیے بھی لفظ ہوتا ہے, ایک زمانے کے لیے بھی عصر عربی میں کہتے ہیں نا عصر حاضر میں بہت بڑے محقق, یعنی اس دور کے, اس زمانے کے. زمانہ گواہ ہے اس پر, زمانے کی قسم یا زمانہ گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر, پوری انسانیت ہی گھاٹے میں ہے. سر وہ تو میں نے آپ کو بتایا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 ہے, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئی ہے. الٹیمیٹ, یعنی اللہ نے نہیں ان کو زبردستی پھینکنا, یعنی اللہ نے اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیا ہے کہ نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ اکثر دوزخ میں ہی جائیں گے. واقعی نظر بھی آ رہا ہے, لیکن ساتھ ہی پھر اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو آنکھیں دی تھیں, یہ آنکھوں سے عبرت والا دیکھنا نہیں دیکھتے, کان دیے تھے سننا نہیں سنتے, عقل دی تھی, دل دیے تھے, لیکن بات نہیں سمجھتے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے, جو اپنی کان, آنکھ اور عقل کو استعمال نہیں کرتے. اللہ نے زبردستی دوزخ میں نہیں پھینکا. اسی کانٹیکسٹ میں میرا ایک کلپ بھی ہے, زندگی بدل دینے والی, لائف چینجنگ ڈسکشن. یہ آپ لکھیں, ساتھ میرا نام لکھیں, انجینئر محمد علی مرزا, تو وہ کھل جائے گی. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیٹاگوریکل کہہ رہا ہے کہ پوری انسانیت ہی گھاٹے میں جا رہی نظر آ رہی ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, ہاں سوائے وہ چند لوگ جو ایمان لے آئیں گے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور نیک عمل اختیار کر لیں گے. یہ 2 شرائط تو پھر بھی کمفرٹیبلی انسان اڈاپٹ کر لیتا ہے دنیا کے ہر معاشرے کے اندر. ایون آپ یورپ امریکہ میں بھی چلے جائیں, اگر آپ ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کریں آپ کو کوئی نہیں روکے گا. وہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ تو وہاں پہ چوراہوں پر, مارکیٹس میں کھڑے ہو کے, تو پارکس کے اندر مصلے بچھا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور گورے ان کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں. کوئی منع نہیں کرتا. لیکن اصل مسئلہ ہے اگلا, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, صرف اپنی نمازیں نہیں سیدھی کی, انہوں نے حق بات کی, جو سچائی دیکھی اس کی وصیت کرنی شروع کر دی لوگوں کو. بڑا مشکل کام ہے. ٹروتھ لور ہونا بڑا مشکل ہے. صرف تو سچائی سے محبت ہر بندے کو ہوتی ہے, لیکن سسٹم کو للکار کے لوگوں کو سچی بات بتانا کہ لوگوں دوزخ میں جا رہے ہو, بچ جاؤ. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا تمہاری مثال پتنگوں کی سی ہے کہ آگ کے اوپر گرتے اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ کے تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا رہا ہوں. یعنی میں بتا رہا ہوں کہ ڈر جاؤ, تم نے مرنا ہے, اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو جو سچائی ہے, سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اللہ کا تعارف. اور یہ الحق کا لفظ اللہ نے قرآن کے لیے بھی استعمال کیا سورہ بنی اسرائیل میں, وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ, ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا. حق عربی میں کہتے ہیں پرپزفل, با مقصد چیز کو, یعنی یہ قرآن ایک مقصد کے تحت نازل ہوا ہے. تو حق بات کی وصیت کرتے رہے. جہاں جہاں انہوں نے سچائی دیکھی, لوگوں کو بتایا کہ یہ ہونا ہے, آخرت کی تیاری کر لو. کہیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا پڑا ہے سچائی کے ساتھ, تو کھڑے ہوئے ہیں. یہ نہیں دیکھا میری تعداد کتنی ہے. حسین ابن علی ایک رول ماڈل ہے نا امت میں, سچائی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور جب آپ حق بات کریں گے, اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو مار پڑے گی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, تو پھر مار صرف کھانی نہیں ہے, جس طرح حق بات کی تلقین کی ہے, صبر کی بھی لوگوں کو تلقین کرنی ہے. یعنی خود بھی مصیبت جھیلتے ہوئے صبر کرنا ہے, اور اس سے اگلے درجے کی چیز ہے کہ لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے. یعنی جب آپ نے کسی کو بتانا ہے نا کہ میرے بھائی آپ رفع الیدین سے نماز شروع کریں گے
تو جو نماز نہیں بھی پڑھنے والے وہ بھی آپ کو سمجھائیں گے. آپ دیکھ لیں, آپ نماز نہ پڑھیں, آپ کو کسی بڑے بزرگ نے نہیں کہنا کہ یار بیٹا تو نماز نہیں پڑھتا, لیکن آپ نماز رفع الیدین سے شروع کر دیں تو جو نماز نہیں بھی پڑھنے والے وہ کہتے ہیں دیکھو انہوں کیا ہو گیا. فرق دیکھا ہے آپ نے, گمراہی کا لیول دیکھا ہے اس قوم کا. تو اس لیے کہا جا رہا ہے جب آپ حق بات کریں گے نا تو جس کو حق بتائیں اس کو ساتھ یہ بتائیں کہ بھائی اس حق کے بعد مصیبت آئے گی, پریشانی آئے گی, صبر بھی کرنا ہے. تو صرف حق بات کی وصیت نہیں کرنی, صبر کی وصیت بھی کرنی ہے. یہ آخری 2 شرائط جو ہے نا یہ بڑی مشکل ہیں. اس کے اوپر میرے بھائی بڑے بڑے لوگ آ کے فیل ہو جاتے ہیں. پہلی 2 شرائط تو آپ کسی چوک میں کھڑے ہو کے کہنا جی میں نے آج رات کو کھڑے ہو کے اتنے نوافل پڑھے, لوگ کہیں گے جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اسی چوک میں آپ کھڑے ہو کے کہیں کہ یہ جو تماشا تم لوگوں نے یہاں لگایا ہوا ہے آندہ سے میں نے نہیں ہونے دینا, تو آپ دیکھ لیں پھر آپ کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں. نہ آپ کی داڑھی کا لحاظ کریں گے, آپ کی نمازوں کا لحاظ کریں گے, نہ کچھ اور کریں گے, فوراً آپ کو مارنے کے در پہ ہو جائیں گے. تو حق بات کی وصیت بھی کرنی ہے اور صبر کی تاکید بھی کرنی ہے, اپنے آپ کو بھی لوگوں کو بھی. اور یہ پرفیکٹ انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کو نظر آتی ہے. صحابہ کرام کو آپ نے ٹرینڈ کیا تھا تمام حالات و واقعات کے لیے. باقی سورۃ العصر کے اوپر ڈیٹیل لیکچر اگر کسی نے دیکھنے ہیں نا جی, ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو ہے نا وہ ایک ان کی ویڈیو ہے نجات کی راہ کے نام سے, اس پہ سورۃ العصر پہ بڑا ڈیٹیل ان کا لیکچر ہے, وہ آپ ضرور دیکھیں. اس صورت پہ تو آپ جتنا بھی بولیں وہ کم ہے. باقی میں نے بنیادی طور پہ جو 4 شرائط تھی انسانیت کی کامیابی کی وہ بتا دی ہیں. پہلی 2 شرائط تو بہت آسان ہیں, اگلی 2 شرائط مشکل ہیں. اور مسلمانوں کی اکثریت پہلی 2 شرائط کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ گئی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام انسان گھاٹے میں سوائے جو یہ 4 شرطیں پوری کر لیں, یعنی اس 4 سے بغیر تو آپ نے پاس ہونا ہی نہیں ہے. یہ کم از کم ریکوائرمنٹ ہے کامیابی کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے حضور کامیابی عطا فرمائے. یہ تو اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے جو کامیاب ہونے والے ہیں. اب جو دین کا راستہ چھوڑتے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, ان کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ جب اللہ سے دوری ہوگی پھر مال کی محبت اور غلط قسم کے اخلاقی مسائل انسان کے ساتھ درپیش ہوتے ہیں, رذائل جنہیں ہم کہتے ہیں. اس کا ذکر اگلی صورت میں. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ, بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانے والی زندگی گزار رہا ہے, تانے دیتا ہے لوگوں کو پیٹھ پیچھے. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ, اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے. اپنی حالت اس کی یہ ہے کہ پیٹھ کے پیچھے لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے, لوگوں کو تانے دیتا ہے, برائیاں بیان کرتا ہے, اور اپنی حالت یہ ہے کہ اس نے مال جوڑ رکھا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے. یعنی مال کی محبت کے ساتھ یہ چیزیں امپلائڈ ہیں کہ آپ کو مال کی محبت اس لیول تک لے جائے گی کہ آپ لوگوں میں عیب تلاش کرنا شروع کر دیں گے, لوگوں کی برائیاں نکالنا شروع کر دیں گے. یحسب ان مالہ اخلد, وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال کبھی بھی فانی نہیں ہوگا, ہمیشہ کے لیے اس کا مال اس کے ساتھ رہے گا. جو لوگ مال جوڑ رہے ہوتے ہیں نا ان کی حالت ویسے یہی ہوتی ہے. اربوں روپیہ جوڑا ہوا ہے لوگوں نے اور وہ سمجھتے ہیں شاید ساتھ لے کے جائیں گے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی شخص روزانہ 1 لاکھ روپے خرچ کرے نا روزانہ, تو 1 ارب ختم کرنے کے لیے اسے 25 سے 30 سال چاہیے. یہ کیلکولیشن کر لیجئے گا, 1 ارب اتنی بڑی رقم ہے اور یہاں لوگوں کے پاس اربوں ہوتے ہیں اور 70-80 سال کے ہوئے ہیں. ان سے پوچھا آپ نے کتنی زندگی گزارنی ہے, اور روزانہ 1 لاکھ روپے کو خرچ کر سکتا ہے؟ کیا کرے گا؟ نوٹ بھی کھانا شروع کرے تب بھی نہیں کھا سکتا. لیکن جب جس کو لت پڑ جائے تو وہ پھر یہی کرتا ہے, اور پھر وہ سمجھتا ہے میرا مال فانی نہیں ہوگا, نہ اس نے مرنا ہے. کلا,
ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یقیناً اسے حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، یعنی دنیا کی محبت میں جو مبتلا ہوا اور تباہ و برباد ہو گیا، اس کا الٹیمیٹ انجام حطمہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی ایک آگ ہے جو خوب بھڑکائی ہوئی ہے، ان دوزخ کی آگ۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ ویسے تو آگ جلا کے راکھ کر دیتی ہے، کھالیں جلیں گی، جسم فنا نہیں ہوگا، تاکہ جسم کو تکلیف ہوتی رہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اندر تک آگ گھس جائے گی وہ، جیسے دنیا میں بھی آپ کہتے ہیں نا کہ گھبراہٹ ہو رہی ہے اندر، جن لوگوں کو معدے کا ایشو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اندر آگ لگی ہوئی ہے، حالانکہ وہ باہر کوئی آگ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ دلوں کے اندر گھس جانے والی، انسان کے اندر گھس جانے والی آگ ہوگی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑے کیپسولز ایسے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ایسی بھٹیاں بنا کے رکھی ہیں کہ اس کے اندر بندوں کو پھینک دیا جائے گا اور اس کے بعد لاک لگا دیا جائے گا، وہ اسی بھٹی کے اندر رہیں گے لمبے لمبے ستونوں کی فارم میں۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا، جو بڑی جیلیں ہوتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی وہ جیلیں ایسی ہیں جی جس میں آپ لیٹ بھی نہیں سکتے، 4 فٹ بائی 4 فٹ کی جیل، اور آپ اسی کو ذرا کم کریں، اگر آپ 1.5 فٹ بائی 1.5 فٹ یا 2 فٹ بائی 2 فٹ کی جیل ہو جس میں آپ لیٹ بھی نہ سکیں اور کھڑی ہوئی حالت میں، اور اس میں انسان کو باہر سے آگ چھوڑ دی جائے، اندر آگ نہ جلائی جائے، تو کیا انسان کی حالت ہوتی ہوگی۔ رومن امپائر کی اگر آپ سزائیں دیکھیں نا یوٹیوب پہ، اگلے زمانوں میں وہ اپنے دشمنوں کو کیسے سزائیں دیتے تھے، تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے انہوں نے بیل بنائے ہوئے تھے لوہے کے، لوہے کی چادروں سے بیل نما، یعنی انہوں نے مجسمے کھڑے کیے ہوئے تھے، اور اس کے اندر باقاعدہ بندے کو وہ ڈالتے تھے اور پھر وہ اس کو بند کر دیتے تھے اور نیچے آگ روشن کر دیتے تھے۔ تو اس بندے کی جب چیخیں نکلتی تھی، وہ جیسے کہ وہ ایک گائے کی چیخ نکلتی ہے نا تکلیف کے وقت، تو ویسی وہ گائے کے منہ سے چیخیں نکلتی تھی اور اس کو وہ انجوائے کرتے تھے، یہ تکلیف دی جاتی تھی۔ تو یہی اسی قسم کی تکلیف ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ہم انہیں آگ پہ بڑے بڑے ستونوں میں بند کر دیں گے آگ کے اندر، اور ان کے اوپر آگ چھوڑ دیں گے، اور آگ ایسی ہوگی جو ان کو جلا نہیں رہی ہوگی، اندر گھس رہی ہوگی، انسان کے اندر تک پہنچے گی۔ یہ کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا۔ یہ یقین کریں قرآن لوگوں نے نہیں پڑھا تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کوئی نعوذ باللہ کوئی بڑی نانی اماں یا دادی اماں ہے، اس نے اینڈ پہ سب کو معاف کر ہی دینا ہے۔ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں عربیوں کی زبان میں، تو ان کی کایا قلب تو پھر ہوتی تھی نا۔ ہم تو صرف ترجمہ سن کے تو ہماری حالت بدل جاتی ہے، تو جن کی اپنی زبان میں یہ چیزیں نازل ہو رہی تھیں ان پہ کیا کیفیت گزرتی ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اب میرے بھائیو، اگلی 2 صورتیں جو ہے نا وہ ایک عرب کی جو ایک ہسٹری ہے نا اس کو بریف کر رہی ہیں۔ عرب کے لوگوں میں چونکہ سن اس طرح نہیں چل رہے ہوتے تھے، یہ سن ہجری بھی آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عمر کے دور میں شروع ہوئے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، اسلامک کیلنڈر ورسز عیسوی کیلنڈر، ہجری کیلنڈر ورسز عیسوی کیلنڈر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نے بتایا کہ عیسوی کیلنڈر کس طریقے سے شروع ہوا، ہجری کیلنڈر کیسے شروع ہوا، بڑی ڈیٹیلز میں نے بیان کی ہیں، وہ آج مان لی کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ سالوں کو وہ واقعات کے ساتھ یاد رکھا کرتے تھے، یعنی کوئی سن تو چلتے نہیں تھے۔ مثلا اگر میں آپ کو جہلم شہر کی بات بتاؤں تو جہلم شہر میں 1992 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا، جہلم کی ہسٹری کا سب سے بڑا وہ سیلاب تھا۔ میں اس وقت میٹرک میں پڑھتا تھا۔ تو اب کئی لوگ جو 1992 میں پیدا ہوئے ہیں نا، تو وہ ان کی مائیں جب اپنے بچوں کا تعارف کرواتی ہیں نا تو وہ جہلم میں ہوتا، وہ کہتے ہیں جس سال سیلاب آیا سی نا اے ادو پیدا ہوا سی،
واقعات سے یاد رکھا جاتا نا. تو کیونکہ وہ سیلاب ہمارے لیے تو بہت بڑی چیز تھا. اسی طریقے سے اگر آپ ناردرن ایریا میں چلے جائیں نا تو وہ آپ کو 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ جس میں 1 سے 1.5 لاکھ لوگ لقمہ اجل بنے تھے، تو وہ جو بندہ 8 اکتوبر 2005 کو جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں جی زلزلے والے سال اس دن پیدا ہوا سی یا اس سال پیدا ہوا تھا. تو عرب کے کلچر میں یہ چیز تھی، سن نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال پیدا ہوئے نا، اس سال بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا. ظاہر ہے ہر چیز معجزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پری پلانڈ چل رہی تھی نا. اور وہ ہوا تھا ہاتھیوں کی ہلاکت کا واقعہ. اسے کہا جاتا تھا عام الفیل، ہاتھیوں والا سال. نبی علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے تھے، آپ کی پیدائش اس سال میں ہوئی. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال پیدا ہوئے، جس سال ابراہ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ و برباد کیا. اور اس کا ایک طریق دلائل النبوہ میں بھی موجود ہے. اس میں محمد بن اسحاق انس بن مالک کے شاگرد کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن پیدا ہوئے. تو یہ واقعہ یوں تھا کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ اسلام سے پہلے بھی مشرکین عرب کے لیے ایک ریسپیکٹیبل جگہ تھی، کیونکہ وہ ابراہیمی تھے، حج پہلے بھی کرتے تھے، اگرچہ وہ بگڑی ہوئی فارم میں تھا. اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ بتوں کو بھی شریک کرتے تھے. تو یمن کا ایک بادشاہ تھا ابراہ، وہ کرسچن تھا، وہ جیلس ہوتا تھا. اس نے بھی یمن کے اندر ایک کعبے کے مقابلے پہ ایک بلڈنگ کھڑی کی اور ارادہ کیا کہ لوگوں کو اس طرف مائل کیا جائے کہ وہ یہاں پہ بھی آیا کریں حج کے لیے اور خانہ کعبہ کی رونق ختم ہو جائے. چونکہ خانہ کعبہ کی رونق جو ہے وہ عرب کے لوگوں کی اکانومی کا ایک ذریعہ بھی تھی. ظاہر ہے اتنے ٹورسٹ آج بھی آپ دیکھ لیں، دنیا میں کون سا ملک ہے جس میں اتنے زیادہ لوگ کروڑوں کی تعداد میں جاتے ہوں اور وہاں پہ دیکھنے کی کوئی چیز نہ ہو. یعنی آپ اگر مکہ شریف چلے جائیں تو نہ تو وہاں پہ کوئی سبزہ ہے، چٹیل کالے پہاڑ ہیں، ٹوریزم کی جو جگہ ہی کوئی نہیں ہے وہ. لیکن اتنی بڑی یعنی ان کی اکانومی ٹوریزم کی اسی کے اوپر چل رہی ہے، اتنی خریداری ہوتی ہے. تو اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ چونکہ پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، ایک بابرکت جگہ سمجھی جاتی تھی. تو ابرا نے یہ پلان کیا کہ میں ایک بلڈنگ مقابلے پہ بناؤں تاکہ لوگ یہاں پہ آنا شروع ہو جائیں. تو وہ وہاں پہ تو لوگ ظاہر نہیں جائیں گے. اللہ نے دل جوڑے ہیں اس طرف. سورۃ الحج میں آتا ہے کہ ہم نے ابراہیم سے کہا اناؤنسمنٹ کر، تم دیکھو گے دور دراز علاقوں سے بھی لوگ پتلے پتلے اونٹوں پہ بیٹھے، یعنی اونٹ بھی پتلے ہو جائیں گے سفر کرتے کرتے اور وہ یہاں پہ پہنچیں گے. الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ قریش مکہ میں سے کسی نے جا کے نا، اس نے وہ جو کعبے کے مقابلے پہ وہ جو کوئی بلڈنگ بنائی تھی وہاں پہ جا کے اس نے جا کے رفع حاجت بھی کر دی. تو ابرا کو پھر غصہ آ گیا. اس نے پھر کہا کہ میں نا کعبے کے اوپر چڑھائی کر کے کعبہ ہی ختم کروں گا. اس کے لیے وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا اور یہ ایک معجزانہ واقعہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سال کو ایک منسوب کرنا تھا اس چیز کے ساتھ. ادروائز تو بعد میں صحیح مسلم میں آتا ہے یزید نے بھی کعبے پہ چڑھائی کی ہے، خانہ کعبہ کی ایک دیوار بھی ڈیمیج ہوئی، غلاف کعبہ بھی جل گیا. اس کے بعد حجاج بن یوسف نے بھی یہ کیا. تو اس وقت تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد نہیں آئی ہے. حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک کالا حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے. وہ ایک ہی واقعہ ہوا تھا. آگ بھی ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے حضرت ابراہیم کے لیے، بعد میں تو صحابہ کرام آگ میں جلائے بھی گئے ہیں. تو وہ جب لشکر لے کے آیا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے جنہوں نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں. یہ جب بارش پڑتی تھی نا عرب میں تو وہ جو کنکریاں یعنی بارش کے قطرے گرنے سے جو وہاں کی مٹی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے وہ کنکر بن جاتے تھے. جب ان کو دھوپ پڑتی تھی تو وہ ایک چھوٹے چھوٹے آپ سمجھ لیں گولیاں پتھر بن گئے. اور جب آپ اتنی ہائٹ سے وہ پتھر نیچے پھینکیں تو وہ پھر کس سپیڈ سے آ کے لگتا ہے. یہ تو اللہ نے معجزہ کیا ہوا ہے کہ جو آپ کی بارش نازل ہوتی ہے نا، اگر اس میں جو اولے ہیں یہ بھی اس طریقے سے آ کے پڑے نا تو یہ تو سب کچھ ڈیمیج ہو جائے. اس کی سپیڈ کنٹرول ہو جاتی ہے. اللہ نے ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے اس میں.
تو وہ آسمان سے ابابیلوں نے وہ کنکریاں پھینکی، اتنی اوپر بلندی سے جب کنکریاں آگے گریں گی تو وہ جس چیز میں پڑیں گی ظاہر ہے کہ وہ تو گولی کی طرح لگیں گی، تو وہ ہاتھیوں کو بھی انہوں نے ڈیمیج کر کے زخمی کر دیا، اور لاشیں ہاتھیوں کی بکھری پڑی ہوئی تھیں۔ آج بھی اگر آپ میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف پیدل راستے سے آئیں نا تو وہ وادی آتی ہے جہاں پہ وہ ابرا کا لشکر تباہ کیا گیا تھا، اور نبی الاسلام نے حکم دیا کہ وہاں سے تیزی سے گزرا جائے، کیونکہ وہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، تو وہاں سے بھی لوگ بھاگتے ہوئے گزرتے ہیں۔ اگرچہ اب تو وہاں کوئی عذاب کے آثار نہیں ہے، لیکن ایک سنت ہے، جیسے صفا مروہ میں بھی بھاگتے ہیں۔ تو وہ آسمان سے یعنی پرندوں نے اپنی چونچوں میں زمین سے اٹھائے اور وہ پتھر پھینکے، یہ مرزانہ طور پہ ہوا ہے، نہ اس سے پہلے ہوا ہے نہ بعد میں ہوا ہے، اور وہ پھر ہاتھیوں کی لاشیں گری پڑی ہوئی تھی، بھوسے کی مانند وہ زمین پہ بکھرے ہوئے تھے۔ تو اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی قریش مکہ کو اپنی طاقت بتائی ہے کہ میرے لیے تمہیں تباہ و برباد کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نے تو یہ منظر اپنی آنکھوں میں سے، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے مسئلہ ہے کہ اپنے نافرمانوں کو تباہ و برباد کر دے۔ تو وہ سال کہلاتا تھا عام الفیل، ہاتھیوں کی تباہی کا سال، اور نبی الاسلام کی پیدائش اسی سال ہوئی، 571 عیسوی عام الفیل بنتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کے مکر و فریب کو ناکام نہیں کر دیا؟ کتنے کر و فر کے ساتھ وہ بادشاہ آیا تھا کہ میں کعبے کو ڈھانے جا رہا ہوں، پھر بدماشی اس نے کی۔ جو عبد المطلب تھے نبی الاسلام کے دادا، وہ خانہ کعبے کے اس وقت سردار تھے، یعنی مکے کے، ان کے اونٹ بھی ہانک کے لے گیا، تو یہ پھر گئے جا کے اونٹ واپس لیے، تو اس نے کہا اونٹ تو لینے آئے ہو تو کعبہ، میں تو کعبہ گرانے کے لیے، ان کا کعبہ جس کا ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یعنی عبد المطلب کا جو یقین تھا نا کعبے کے بارے میں، وہ آج کی سعودی حکومت کا نہیں ہے، یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ان کے مکر و فریب کو ناکام کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے بھیج دیے ان پر پرندے، غولوں کے غول، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پہ رمی کرتے تھے، برساتے تھے ان پہ پتھر، کنکریاں، چھوٹے چھوٹے پتھر کی کنکریاں اوپر سے پھینک، بس انہوں نے پھینکے ہی ہے، ظاہر ہے انہوں نے کوئی گنیں نہیں تھی اٹھائی ہوئی، اتنی بلندی سے اگر چھوٹا سا پتھر بھی پھینک دیا جائے تو سر وہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو آج سائنس بتائے گی نا کہ ہر سیکنڈ میں 9.8 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار اس میں ایڈ ہوگی، ویلاسٹی جو گریویٹیشنل ایکسلریشن ہے۔ تو سر آپ اتنی سی بھی چیز اگر آپ بلندی سے پھینک دیں اور ہر سیکنڈ میں اس کی رفتار 9.8 میٹر فی سیکنڈ ایڈ ہوتی انڈر گریوٹی کہاں سے کہاں آ جائے گی۔ آپ کو میں بتاؤں، یہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے نا، میزائل میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک اگلا حصہ اس کا ہوتا ہے جو میزائل والا جس میں وار ہیڈ ہوتا ہے، اور ایک پیچھے والا حصہ ہے جس کو راکٹ کہا جاتا ہے۔ راکٹ جو ہے وہ 40 سے 45 سیکنڈ کے بعد الگ ہو جاتا ہے میزائل سے۔ 45 سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کو اتنا ایکسلریشن دے دیتا ہے کہ اس کے بعد وہ 800 900 2000 کلومیٹر تک بھی چلا جاتا ہے۔ یہ جب میزائل فائر ہو رہے ہوتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں تو آپ کے سامنے موٹر لگ ہوتی نظر آئے گی، اور اس کے بعد وہ جا کے کتنا دور گرتا ہے، اتنا اس کو تھرسٹ مل جاتی ہے، کیونکہ وہ پھر ریئر ایٹماسفیئر میں اوپر چلے جاتے ہیں۔ اوپر جا کے ریئر ایٹماسفیئر میں ایئر کی فرکشن بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ یہ ساری ڈینسٹی تو 50 کلومیٹر کے اندر ہی ہے نا۔ اوپر اگر آپ چلے جائیں تو آلموسٹ خلا ہی ہے 50 کلومیٹر کے بعد، تو وہاں پہ ریزسٹنس تو کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ جاتا ہے، پھر جب اس کے بعد وہ یعنی اپنا پروجیکٹائل بناتے ہوئے جب یوں واپس، کوئی بھی چیز آپ پھینکیں گے ایک خاص ہائٹ پہ جا کے اس نے واپس آنا ہے، وہ جب واپس آتا ہے نا تو وہ زمین کی قوت کشش ثقل کی وجہ سے آتا ہے، تو وہ پھر اس کی رفتار صرف 5000 کلومیٹر پر آور بھی ہو جاتی ہے جا کے، صرف انڈر گریوٹی۔ تو گولی کی رفتار تو بہت تھوڑی ہے، 60 کلومیٹر۔
اور وہ 5000. تو یہ تو آپ دیکھ لیں کہ ایک کنکری اگر آپ 8 یا 10 کلومیٹر سے پھینکے تو وہ گولی ہے, کوئی چیز اس کے سامنے نہیں رکے گی. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ برساتے رہے اللہ کے حکم سے کنکریاں. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, اور انہوں نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا ہاتھیوں کو. یعنی ہاتھی اگر مرا پڑا ہو اور اس پہ آ کے چیلیں یا گدھ یا کوے آ کے اس کا گوشت کھائیں تو اینڈ پہ آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اس کے ڈھانچے بھوسے کی فارم میں بکھرے ہوئے. تو یہ حالت ہو گئی ہاتھیوں کی. تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا. اور دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ پہ اپنا ایک تو یہ احسان جتایا کہ تمہیں ابراہ کے لشکر سے پناہ دی. دوسرا احسان اسپیسیفکلی قریش کو. ظاہر ہے قریش کو اللہ تعالیٰ نے اب قیامت تک کے لیے چن لیا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا تھا. انی فضلتکم علی العالمین یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پہ کی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی. بعد میں پھر اللہ نے بنو اسماعیل کو, قریش کو, حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے کی اولاد کو, بنو اسماعیل کو فضیلت دی. تو وہ قریش تھے. تو اب قریش مکہ کی طرف نبی الاسلام کی بعثت خاصہ تھی. بعثت عامہ تو پوری انسانیت کے لیے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. لیکن بعثت خاصہ جو ہے وہ قریش کی طرف تھی, عرب کے لوگوں کی طرف. تو ظاہر قریش نے ہی دعوت قبول کرنی تھی, تو دنیا کو تل پٹ کرنا تھا. تو اللہ نے قریش کے لوگوں کو اپنا احسان یاد کروایا. لِإِيلَافِ قریش. اور یہ دیکھیں قریش کا قبیلہ واحد قبیلہ ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے. ویسے ساڑھے فرانسا بھی قریشی نے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِإِيلَافِ قریش, بسبب اس کے کہ اللہ نے الفت پیدا کر دی قریش کے دل میں, محبت ڈال دی قریش کے دل میں. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ, الفت کس چیز کی؟ تجارتی سفر کی, سردیوں کے موسم میں بھی اور گرمیوں کے موسم میں بھی. ہمارے جو آج کل کے قریشی ہیں تو اے سی سے ہی باہر نہیں نکلتے. یہ ان قریش کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے کہا ہم نے ٹف ماحول کا تمہیں عادی کر دیا ہے اور تمہارے دل میں محبت رکھ دی ہے سفر کی, ریگستانی سفر جو دنیا کا مشکل ترین کام ہے. تو یہ اللہ نے تمہارے دل میں ایسی محبت ڈالی ہے کہ تم اتنا مشکل کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہو. کتنا لمبا لمبا سفر کرتے ہو, سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی. اور کس لیے کرتے ہو؟ پیٹ کے لیے ہی تجارت کرتے تھے. ظاہر ہے عرب کے اندر تو کچھ بھی نہیں اگتا تھا. یہاں ہندوستان سے جو مسالہ جات پہنچتے تھے وہ آ کے عرب کے بارڈر کے اوپر آتے تھے, وہاں سے وہ اٹھا کے یمن میں اور یعنی شام کے اندر لے کے جایا کرتے تھے. یہ ان کی تجارت ہوا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ میں ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی ہے سفر کی, گرمی ہو سردی ہو تم سفر کرتے ہو. یہ قریش کے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ تمہارا سارا جو لائف لائن ہے تجارت ہے, اور اس تجارت کے لیے سفر بڑا ضروری ہے. سفر دنیا کا مشکل ترین کام ہے اور تمہارے دل میں اللہ نے سفر کی محبت ڈال دی ہے, اتنے مشکل. اور یہ سر ان کی ایک عادت تھی جو اللہ نے پھر یوٹیلائز کی ہے. سر اتنے ٹف ماحول کے عادی لوگ ہی تھے جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر پھر الٹی ہے, لیکن ان کو اپنی یہ خوبی پتہ نہیں تھی. دو خوبیاں تھیں ان کے اندر, ایک ٹف ماحول کے عادی تھے اور دوسرا یہ کہ جب زبان دے دیتے تھے نا پھر گردن ہی کٹتی تھی, پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اس لیے آپ دیکھ لیں قریش مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا. ابو جہل تھا تو منافق نہیں ہوا, وہ سامنے آ کے لڑا, اس نے کہا لڑوں گا مر جاؤں. ایون گردن کاٹنے لگے, اس نے کہا نیچے سے کاٹنا, پتہ لگے کسی سردار کی گردن ہے. یعنی وہ اپنے باطل دین کے اوپر بھی بڑے محکم ہوتے تھے. اور جو رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں مکے کے لوگ, وہ آپ دیکھ لیں پھر کتنے پیشن کے ساتھ ہیں. اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی لوگ جب پکے مسلمان ہوئے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں, اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو اور دو ان کے اندر خامیاں تھیں. ایک تھی طوائف الملوکی,
آپس میں لڑتے رہنا. بہادر تھے لیکن دو بہادر بھائی آپس میں لڑتے رہیں تو تیسری جگہ کیا وہ فتح کریں گے. اور دوسرا چٹے ان پڑھ جاہل امی. اللہ نے یہ دو خامیاں ان کی دور کر دی. ان کے اندر اتفاق پیدا کر دیا. نبی علیہ السلام کی شکل میں ان کو ایک لیڈر دیا جس نے عرب کے لوگوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا. پھر سر دنیا کی کوئی پاور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. اگرچہ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا لیکن انہوں نے رومن اور پرشین امپائر سے ان کا اسلحہ چھین کے ان کو گرا دیا. ٹف مول کے عادی تھے. اور علم اللہ نے دے دیا, ان کی اپنی زبان میں ان کو کتاب دے دی قرآن. تو وہ لوگ جو ان کو امی اور جاہل کہا کرتے تھے یہودی اور عیسائی, سر جس نے سورہ نساء, سورہ المائدہ, سورہ بقرہ پڑھی ہوئی ہے, سورہ آل عمران, اس کے سامنے کون سا یہودی پادری اور عیسائی پادری ٹھہر سکتا ہے دلائل میں, اور جبکہ اس کی اپنی زبان میں ہو اور عرب کے لوگوں نے وہ رٹی ہوئی ہو کتاب. علم اتنا محکم دیا کہ کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا. سر نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے صرف سورہ مریم ہی تلاوت کی تھی نا, تو سب کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا تھا. کو حضرت جعفر نے کوئی تقریر تو نہیں یاد کی ہوئی تھی. سورہ مریم تھی جس میں بتایا گیا کہ بھئی عیسیٰ بن مریم کا سٹیٹس یہ ہے, یہ عقیدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو پھر نجاشی نے بھی ایک تنکا اٹھا کے کہا تھا کہ عیسیٰ اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں ہے جتنا اس نے بیان کیا ہے, یعنی من نون اتنا ہی ہے, یہ تنکے جتنے بھی ایڈیشن نہیں ان میں کی جا سکتی. اللہ کے بندے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کے اندر خوبی رکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ اس چیز احسان جتایا ہے اپنا کہ دیکھو الفت پیدا کر دی ہے سفر کی, کہ تم سفر اختیار کرتے ہو. تو اب پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. جس گھر کا کھانا کھا رہے ہو, بیت اللہ کے نام کے اوپر قریش کے لوگ پورے عرب کے اندر ان کا ایک ٹیکا تھا, چودھری تھے یہ. ہر قافلہ لوٹا جاتا تھا, قریش کا قافلہ کوئی نہیں لوٹتا تھا. وہ کہتے تھے یہ تو کعبے کے متولی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ان کو ڈر لگا ہوتا تھا کہ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں, اگر ہم ان کے ساتھ اینکی پینکی کی ہمارا بت ہی اٹھا کے پرے پھینک دیں گے. تو وہ بھی ان کو خطرہ رہتا تھا دوسرے قبیلوں کے. تو قریش کے لوگ بآسانی گرمی سردی سفر کرتے تھے ریگستان کا, اور بغیر کسی ڈر کے. دوسرا کوئی قافلہ بچتا نہیں تھا اور ان کے قافلے کو وہ ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. ڈاکو تھے نا, آپ کو پتا, لٹیرے عرب کے لوگ, ان کا گزر بسر ہی اس طرح ہوتا تھا قافلوں کو لوٹ کے. ظاہر ہے جب وہاں پہ کوئی اناج بھی نہیں اگنی, کوئی معدنیات بھی نہیں ہے, تیل بھی تو ابھی آگے دریافت ہوا ہے نا, تو بیچارے کھائے پیئیں گے کہاں سے؟ اسی طریقے سے ہی کرتے تھے وہ. تو قریش کے لوگ تجارت کرتے تھے اور ان کو پروٹیکشن ہوتی تھی کعبے کی وجہ سے. خانہ کعبے کے نام کا وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے اپنی تجارت. تو اللہ نے فرمایا تو یہ صرف کھان پین والے کام جو کیا ہوا ہے, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, تو عبادت بھی کرو نا اسی گھر والے رب جس کا یہ گھر ہے, اس رب کی. ساتھ بت کیوں رکھے ہوئے ہیں, شرکاء کیوں شریک کیے ہوئے ہیں؟ اس رب کی عبادت کرو جس کا یہ گھر ہے کعبۃ اللہ. الذی اطعمہم من جوع, وہ اللہ جس نے تمہیں کھلایا جب کہ تم فاقے میں تھے. وآمنہم من خوف, اور تمہیں امن دیا خوف میں. سارے قافلے خوف کی حالت میں گزرتے ہیں اور قریش کے قافلے کو کوئی لوٹتا ہی نہیں ہے. کیسا امن دیا ہے؟ کس کی برکت سے؟ کعبے کی برکت سے. اور اسی کعبے کی برکت سے جو تم تجارت کرتے ہو, تمہارا سارا کھانا پینا اس تجارت پہ ڈیپینڈنٹ ہے, وہ بھی کعبے کا ہی کھا رہے ہو. تو اس کا تقاضا نہیں ہے کہ جس رب کا یہ گھر ہے اس کی پوجا بھی کرو. یہ اللہ نے ان کو احسان جتایا. یہ سورہ قریش آپ نے کئی بار سنی ہوگی, لیکن آپ کو پتہ نہیں اس کے اندر کیا قیامت ہے. یہ قرآن کی وہ صورت ہے, میں جتنی بار پڑھتا ہوں نا میرے پہ وجد طاری ہو جاتا ہے. میں اس زمانے میں پہنچ جاتا ہوں کہ کس لیول پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو, جن میں قریش کے اندر ہی پیغمبر کو بھیجا ہے, اور اس قریش کی قوم کو اللہ نے تیار کیا ہے دنیا کی امامت کے لیے. اس ایک چھوٹی سی صورت میں آپ دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری ان کی ہسٹری لپیٹ دی ہے. کیا سوز و گداز ہے. یہ تو قریش کے لوگ جب یہ صورت سنتے تھے تو پھر ان کی چیخیں نکلتی تھی کہ اللہ ڈائریکٹ ہم سے مخاطب ہو رہا ہے کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کے لیے اٹھا لیا ہے, اس گھر کی وجہ سے سب کچھ کرتے تھے, اب وقت آ گیا کہ تم ہمارے پیغمبر کے ساتھ ملو,
ان پہ ایمان لے کر آؤ اور خالص توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور دنیا میں پھر اللہ تمہیں امام بنائے گا۔ پھر امام بنایا نا قریش کے لوگوں کو، ایمان تو آخر میں لے کے آئے ہیں، کچھ لوگ شروع میں آ گئے، لیکن پھر حق ادا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ جناب سورہ قریش ہے۔ ہمارے جو قاری حضرات ہیں انہوں نے یہ 2 صورتیں رٹی ہوئی ہیں۔ ہر دوسری نماز میں علم ترى کیف فعل، پہلی رکعت وچ پڑھتے ہیں، دوسری رکعت وچ کیا پڑھتے ہیں؟ لإیلاف قریش۔ اس قاری سے پوچھا جائے یہ جو تو پڑھ رہا ہے اس کا مطلب تجھے پتہ ہے کیا ہے؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ کیا قیامت مضمر ہے، کیا سوز و گداز ہے اس صورت کے اندر۔ ایک یہ صورت ہے، اور دوسری انشاءاللہ اگلی دفعہ آئے گی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس میں نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ اب نبی نے اپنا کام پورا کر دیا ہے اور لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں، اب نبی علیہ السلام کی دنیا سے رخصت کا وقت۔ یہ 2 صورتیں انتہائی سوز و گداز والی صورتیں، لیکن اس کے لیے جسے اسلامک ہسٹری پتہ ہے، جسے پتہ ہے کہ یہ دعوت کیسے اٹھی ہے اور چھا گئی ہے پوری دنیا کے اوپر، گراس روٹ لیول سے اٹھ کے چند لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر تبدیلی لے کے آیا۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ آخری کلاس ہوگی ہماری، امید ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔